بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ڈاکٹر فیصل ہے۔ آج ہم بات کریں گے گھٹنوں کے بیچ میں یہ جو گریس ہوتی ہے، کارٹیج ہوتی ہے، اگر اس کا یہ ڈیمیج ہو جائے، لائک یہ والا ایریا اس طرح سے ڈیمیج ہوا، کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ ہم اس کو ریورس کر سکیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آج ہم پوری ویڈیو کے اندر یہ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سارے پوائنٹس سمجھ آ سکیں۔ بیسیکلی جب ہمارے گھٹنوں کے بیچ میں کارٹیلیج ڈیمیج ہوتی ہے، اسے میڈیکل میں کہا جاتا ہے آسٹیوآرتھرائٹس، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آسٹیوآرتھرائٹس کے کیسز کے اندر ہی آپ کے گھٹنوں کے بیچ کی کارٹیلیج ڈیمیج ہو، یا آپ کو روماٹائڈ آرتھرائٹس میں بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے، جسے ہم عام زبان میں گھنٹیا کہتے ہیں۔ اگر کسی کو گھنٹیا کا پرابلم ہو یا آسٹیوآرتھرائٹس کا پرابلم ہو تو گھٹنوں کے بیچ کی یہ جو ربڑ ہے یہ ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اس کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہم واک کرتے ہیں، جب ہم چلتے ہیں، جب ہمارا جوڑ ہلتا ہے، یعنی کہ یہ اوپر والی ہڈی اور نیچے والی ہڈی جب آپس میں ہلتی ہیں، رگڑتی ہیں، تو اس سے یہ نوکدار ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ کو یہ نوکدار پوائنٹس یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے، انہیں میڈیکل میں کہا جاتا ہے بون سپرز۔ اگر اس طرح یہ نوکدار پوائنٹ ہے، یہ ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے نوکدار پوائنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، یہ سارے کے سارے ہم انہیں بون سپرز کہتے ہیں، جو کہ اور اس کے علاوہ انہیں آسٹیوفائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے بنتے ہیں کہ جن لوگوں کی گھٹنوں کے بیچ میں یہ جو ربڑ ہے یہ ڈیمیج ہو جائے تو یہ آپس میں ہڈیاں رگڑتی رہتی ہیں اور اس سے پین ہوتی ہے، اور اس سے ہمارے یہ نوکدار ہوتی ہیں، ہمیں ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں۔ جو ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں یہ اوپر والی ہڈی نیچے والی ہڈی یہ آپس میں رگڑتی ہیں۔ رگڑتی کیوں ہے؟ کیونکہ بیچ میں ربڑ نہیں ہوتی، کارٹیلیج نہیں ہوتی، یہ ڈیمیج ہو رہتی ہے، اس کی وجہ سے رگڑتی ہیں، اور رگڑنے کی ہمیں آواز فیل ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آواز میں سنائی دینا، لیکن جن کو آسٹیوآرتھرائٹس کا پرابلم ہو ان کو آواز سنائی سے زیادہ اگر وہ اپنے گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھ لیں اور اس کے بعد اپنے گھٹنے کو سیدھا کریں اور اکٹھا کریں تو انہیں اپنے ہاتھ کے نیچے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہڈیاں آپس میں رگڑ رہی ہیں۔ اس سے ہم کہتے ہیں کہ گھٹنوں کے بیچ میں کارٹیلیج کا لاس ہو گیا ہے، گریس کم ہو گئی ہے، یا پھر ہم آسٹیوآرتھرائٹس کہتے ہیں۔ گھنٹیا کے پیشنٹ میں اس طرح ہو سکتا ہے۔ گھنٹیا کے جو پیشنٹس ہیں ان میں ملٹیپل جوائنٹس کے اندر ہوتا ہے، یعنی صرف گھٹنوں میں نہیں ہوتا ہے، ہپ میں بھی ہوتا ہے، کمر میں بھی ہوتا ہے، ہاتھوں کے جو چھوٹے جوڑ ہیں ان میں بھی ہوتا ہے، صبح سو کے اٹھتے ہیں تو پکڑا ہوتا ہے۔ جو آسٹیوآرتھرائٹس کے پیشنٹس ہیں ان میں اسپیسیفکلی ایک گھٹنے کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ جب انہیں ایک گھٹنے میں زیادہ ہوتا ہے تو وہ جو صحیح والا گھٹنا ہے اس کے اوپر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ جب بھی انہوں نے چلنا ہو تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو صحیح والا گھٹنا ہے اس کے اوپر وزن زیادہ آئے، تو وہ اس کو یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کا جو صحیح والا گھٹنا ہوتا ہے وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پورے جسم کا وزن اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارا ایک گھٹنا خراب ہوتا ہے تو ہم اسے زیادہ سیریس نہیں لیتے، لائک جب تک ہم سٹیج 4 پہ نہ پہنچ جائے۔ ابھی میں آپ کو اس بات کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ جو میں نے ابھی کہا نا کہ آپ کو کہ جب ہمارا گریڈ 4 نہ آ جائے آسٹیوآرتھرائٹس کے اندر، بیسیکلی یہ تو دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ والا جو ایکس رے دیکھ رہے ہیں، یہ والا جو ایکس رے ہے اس کے اندر گھٹنوں کے بیچ میں سپیس بہت زیادہ کم یعنی لاس نہیں ہوئی ہے۔ یہ آپ کو تقریباً اس طرح کے جوائنٹس ہیں، یہ ابھی اس طرف آپ کو تھوڑے سے آسٹیوبائٹس نظر آ رہے ہیں، لائک اسی طرح سے یہ جو اب یہ ہے آپ کو اراؤنڈ گریڈ 2 کا آسٹیوآرتھرائٹس کا آپ ایکس رے سمجھ لیں، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ جو وہ جوائنٹ سپیس جو لاس نہیں ہے۔ اس کو سمجھیں، اس کو عام زبان میں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی تو یہ جو پکچر ہے نا، یہ وہ پکچر ہے جس کے اوپر آپ کو پوائنٹس لکھے ہوئے، اور یہ وہ پکچر ہے جس کے اندر ہم نے اسپیسیفائی کر دی ہے کہ اس کو کیا کہیں گے اور دوسرے پوائنٹ کو کیا کہیں گے۔ میں تھوڑا سا اس کو آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، آپ کو بہت سمجھ آئے گی، آپ کو اپنا ایکس رے دیکھنا بھی آ جائے گا۔ اس کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو یہاں پہ یہ جو نوک نکلی ہوئی یہاں پہ نظر آ رہی ہے، یہ والی جو نوک ہے، اس سے نا میڈیکل میں کہا جاتا ہے آسٹیوفائٹس بون سپرز۔ یہ سپرز کیوں بنتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا، گھٹنے جب گھٹنوں کے بیچ میں گریس کم ہو جائے ہم یوز کرتے رہیں، گھٹنے آپس میں رگڑتے رہتے ہیں، رگڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ نوکدار ہو جاتی ہے، اسے میڈیکل میں کہتے ہیں آسٹیوفائٹس۔ اب آپ نے اپنے ایکس رے کے اندر دیکھنا ہے کہ کیا میرے گھٹنوں کے بیچ میں یہ آسٹیوفائٹس زیادہ تو نہیں بنے ہوئے، یعنی یہ جو نوکدار حصے ہیں زیادہ تو نہیں بنے، اور دیکھنا ہے کہ یہ اوپر والی ہڈی اور نیچے والی ہڈی کے بیچ میں یہاں پہ یہ جو بیچ والی جو سپیس ہے کہیں یہ ختم تو نہیں ہوگی۔ اتنے سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھٹنوں کے بیچ میں جب خلا آ جائے، جب سپیس آ جائے تو یہ پرابلم ہے۔ یہ پرابلم نہیں ہے، خلا تو ہونے چاہیے، جب خلا ختم ہوتا ہے نا تب پرابلم آتی ہے۔ تو اس کی نا مختلف سٹیجز ہوتی ہیں کچھ اس طرح سے۔ اب اگر آپ اس پکچر کو دیکھیں تو یہ گھٹنے کے بیچ میں آپ خلا دیکھتے ہیں یہاں پہ، اچھا خاصا ٹھیک ہے۔ یہ ابھی یہاں پہ اس پوائنٹ کے اوپر تھوڑا سا زیادہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو وہ اور جیسے ہی آپ لاسٹ سٹیج پر آ رہے ہیں تو آپ اپنے گھٹنوں کے بیچ میں ذرا یہ چیک کریے، یہ لاسٹ سٹیج ہے ہماری۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ اوپر والی ہڈی اور نیچے والی ہڈی کے بیچ میں کوئی سپیس نہیں ہے، کوئی خلا نہیں ہے۔ تو جب یہ گھٹنے ہلے گا، جب یہ دونوں ہڈیاں ہلیں گی تو کیا ہوگا؟
یہ دونوں آپس میں رگڑیں گی نا, ان کے بیچ میں اب کوئی کارٹلیج نہیں ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے جب ہم سٹیج 1 میں ہوتے ہیں نا, ہم اسے سیریس نہیں لیتے. ہمیں ہوتا ہے یار ہلکا پھلکا درد ہو رہا ہے, کوئی چھوٹی موٹی ہم درد کی دوائی کھا لیتے ہیں, اور ہم جو سٹیج 1 ہے نا اس کی پین کو اسی طرح سے مینیج کرتے رہتے ہیں, اور ہمیں بہت حد تک آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہمارے گھٹنوں کے بیچ میں جو کارٹلیج ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی ہے. کچھ لوگوں میں یہ جلدی ہوتی ہے, کچھ لوگوں میں لیٹ ہوتی ہے. فیمیلز میں یہ مردوں سے زیادہ جلدی یہ والے پرابلم سٹارٹ ہوتے ہیں. سو جب ہم آ جائے سٹیج 2 کے بعد تو ہم تھوڑا سا اس کو سیریس لینا سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد سٹیج 3 اور سٹیج 4. جب ہمیں ایک گھٹنے میں ہوتا ہے تو ہم دوسرے گھٹنے میں ڈیپینڈنٹ ہو رہتے ہیں. لائک اگر میرا وزن ہے جی 100 کلو, 110 کلو, 90 کلو, 95 کلو, اور میں ایک ہی گھٹنے کے اوپر سارا ڈال کے چلتا ہوں اور موومنٹ کرتا ہوں, تو آپ خود امیجن کریں کہ یہ اگر ہم 2 من 2.5 من کا جو ویٹ ہے ایک گھٹنے کے اوپر اگر ڈال رہے ہیں تو وہ گھٹنا خراب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. تو اسی لیے اکثر لوگوں کا جو ایک گھٹنے کا آسٹیوآرتھرائٹس ہو تو دوسرے کا تب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جو خراب والا جو گھٹنا ہے اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کراتے, جس کی وجہ سے ان کا جو صحیح والا گھٹنا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. اب امپورٹنٹ سوال یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ کیا یہ ریورس ہو سکتا ہے, کیا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں اگر گھٹنوں کی کارٹلیج کا پرابلم ہو جائے. بیسیکلی اس میں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو گھٹنوں کی کارٹلیج کا پرابلم ہوتا ہے, گھٹنوں کی گریس کا پرابلم ہوتا ہے, یہ ایک میکینیکل پرابلم ہوتا ہے. یہ ایسا پرابلم نہیں ہے کہ جیسے مجھے بخار ہوا ہے, میں نے ایک اینٹی بایوٹک لی, 3 دن چلی ہے, میرا وہ جو جراثیم تھے جس کی وجہ سے بخار ہوا تھا وہ جراثیم مر گئے اور میرا بخار ٹھیک ہو گیا. یہ ہے آپ کا میکینیکل پرابلم. میکینیکل پرابلم ہوتا ہے جو آپ کے پاسچرز کی وجہ سے ہوتا ہے, آپ کے بیٹھنے اٹھنے لیٹنے کی جو طریقے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے, آپ کا چلنے کا طریقہ, آپ کو سائیکل چلانا ہے یا واک کرنی ہے. جن لوگوں کو گھٹنوں کی گریس کا پرابلم ہو, کارٹلیج کا پرابلم ہو اور یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو, ان کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ وہ واک کریں, انہیں سائیکلنگ کرنی چاہیے. اس پہ میں نے بڑی تفصیل سے ویڈیو بنائی تھی. ایسی کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس چیز کو ایک رواج بنا لیا گیا ہے کہ لوگ واک کرتے ہیں. لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ اگر آپ کو پٹیلا چپنی کی درد ہے واک کرنا اچھا ہے, سائیکل چلانا اچھا نہیں ہے. اگر آپ کو گھٹنوں کا آرتھرائٹس کا پرابلم ہے واک کرنا اچھا نہیں ہے, سائیکل چلانا اچھا ہے. اس پہ میں پوری ویڈیو بنائی ہے, میں نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا, آپ نے وہ لازمی ویڈیو دیکھنی ہے. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. اور موسٹ آف دا ٹائم کارٹلیج کو یا گھٹنوں کی گریس کو خراب ہم خود کر لیتے ہیں ہماری غلط روٹین کی وجہ سے. اچھا, اب اس کو نا اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ ہے کہ لو پین کلر آپ دوائیاں لے رہے ہیں نا, درد کی دوائیاں لے رہے ہیں, آپ وہ جتنی مرضی لیتے ہیں, اس سے آپ کو جو درد محسوس ہو رہا ہے نا, جو ایک فیل ہو رہا ہے, میں نے ٹچ کیا ہے مجھے فیل ہوا ہے کہ ٹچ, یا پھر میں نے کھینچا ہے تو مجھے درد ہوا ہے, یہ جو فیلنگ ہے نا اس کو بریک لگ جائے گی تھوڑی دیر کے لیے. یہ کارٹلیج گریس میں اس سے ٹھیک ہوگی درد کی دوائیوں سے. دوسرا جو طریقہ جو عام روٹین میں لوگ کراتے ہیں وہ ہے ہائیلورونک ایسڈ کے انجیکشنز. مختلف لوگ جو ہے اس کے لیے انجیکشن لگواتے ہیں. اب یہ انجیکشن جو ہوتا ہے نا, اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے میں آپ کو گھٹنوں میں گریس ڈال دوں گا اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, گھٹنوں کی گریس ہوتی ہے کارٹلیج بیسیکلی. سینوویلس ورڈ کو بھی بڑے لوگ سمجھ ہوتے ہیں, بٹ وہ کارٹلیج مین ہے جو کہ آپ کو کشن پرووائڈ کرتی ہے. اس انجیکشن میں کوئی کارٹلیج نہیں ہوتا, بٹ یہ وقتی طور پہ آپ کے گھٹنوں کے بیچ میں آپ کو ایک فرکشن, رگڑ کو کم کرنے کے لیے ایک لوبریکیشن پرووائڈ کر دیتا ہے, ایک ربڑ پرووائڈ کر دیتا ہے, ایک پانی پرووائڈ کر دیتا ہے کہ گھٹنے کی ہڈیاں آپس میں رگڑے نہ. لیکن یہ پکا حل نہیں ہے, اس سے وقتی طور پہ فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, سو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کارٹلیج ہوتا ہے, یہ جو گھٹنوں کے بیچ میں جو گریس ہوتی ہے, اس کی کوئی خون کی سپلائی نہیں ہوتی, بلڈ سپلائی نہیں ہوتی. جس چیز کی خون کی سپلائی نہ ہو اس کو دوبارہ بنانا مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, لائک سے فار ایگزامپل یہاں پہ کٹ لگا, خون نکلا, خرید بنا, پک گیا, یہ جلد ٹھیک ہوگی اور ختم. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ خون تھا اس لیے وہ جم گیا, خرید بن گیا, پک گیا. جو گھٹنوں کی گریس ہوتی ہے, کارٹلیج ہوتی ہے, اس کی خون نہیں ہوتی, اس کی خون کی سپلائی نہیں ہوتی, یہ اے ویسکولر ہوتی ہے. اس کے سینٹر میں خاص طور پہ کسی بھی قسم کا بلڈ نہیں آتا, جس کی وجہ سے جب یہ گھس جائے نا ایج کے ساتھ ساتھ ٹوٹ جائے, خراب ہو جائے, تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ نہیں بنتی. سو ہم اس طرح کے انجیکشن لگاتے ہیں ہائیلورونک ایسڈ سے, بٹ یہ پکا حل نہیں ہے. اگر تو کسی نے پکا حل کرانا ہے گھٹنوں کی گریس کا, اگر پکا حل کرانا ہے تو وہ ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھٹنے ہی نہیں ڈلوا لیں. مطلب گھٹنوں کی گریس کا یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یہ پکچر. اب میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں مشکل ہے. اب یہ ہے ڈیمیج ہو گئی ہے کہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ گھٹنے کی گریس کارٹلیج ڈیمیج ہو گئی ہے, نوکدار ہوگی, چبھنے والی. تو اس میں سرجری میں یہ ہوتا ہے کہ یہ والے اسے کاٹ کر اس کی جگہ کے اوپر نیا گھٹنا لگا دی رہتا ہے. بڑے لوگ کراتے ہیں اور بڑے لوگ جو ہے اس کے ساتھ زندگی گزار رہتے ہیں, بٹ
یہ کرا کے آپ کی تھیراپی کرانی ہے. بہت اچھا رزلٹ ہوتا ہے اس کا اگر آپ کسی اچھی جگہ سے اس کو کروا لیں. لیکن یہ ہے کہ یہ غلط طریقے سے ہو جائے تو پھر یہ الٹا گلے بھی پڑ جاتے ہیں. سو اس کا اب جو پکا حل ہے کہ گھٹنوں کو نئے گھٹنے ڈلتے ہیں. اب میری بات سنیں, یہاں پہ ایک آپ کو سمجھنی چاہیے کہ اگر گھٹنوں کی گریس یا کارٹریج ٹھیک ہو سکتی تو پورے گھٹنے پوری دنیا میں کیوں چینج ہوتے, تو کیوں گریس کے آپریٹ نہ ہو جاتے, نئی گریس ڈال دی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی بلڈ سپلائی نہیں ہے, اس پہ کلین ہی نہیں بنتے, اس پہ پکتا ہی نہیں ہے. سو اس لیے ہمیں پورے کا پورا گھٹنا چینج کرانا پڑتا ہے. اب میرے لیے بڑا آسان ہے, میں آپ کو کوئی ایسی کوئی چیز بتا دوں کہ یہ لے لیں, آپ بڑے خوش ہو جائیں گے, بھی میری جو ہے نا کارٹریج ٹھیک ہو جائے گی. جو بات بالکل صحیح ہے میں ڈائریکٹلی آپ کو وہ بتاؤں, تاکہ جب آپ کو سمجھ آ رہے ہیں نا کہ یہ پرابلم ہے, مجھے اس کو اس طرح سے ٹھیک کرنا چاہیے. اچھا, اب ایک تو سولوشن ہوگا ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ, کہ ہم نیا گھٹنا ڈلوا لیں. جو ہائلورونک ایسڈ کے بارے میں سوال تھے لوگوں کے کہ گھٹنے میں گریس ڈالی جا رہی ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. نیا گھٹنا مطلب وہ نئی گریس نہیں ڈالی جا رہی, وقتی طور پہ آپ کو ریلیف مل جاتا ہے. اگر پین بہت زیادہ ہو تو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ پین کم ہو جاتی ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی ہمیں درد پہ کام کرنا ہے نا, مین تو یہ. اچھا, دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ نیا گھٹنا ڈلوا لیں. اب جو اس کے علاوہ طریقے ہیں, وہ طریقے وہ ہیں کہ جس سے آپ اپنے گھٹنوں کی گریس کو 100% ٹھیک نہیں کر سکتے, لیکن اتنا کر لیں گے کہ ایک تو اس کا ڈیمیج کم ہو جائے, دوسرا آپ کی درد مینیج ہو جائے. یہ دو چیزیں اگر ہو جائیں کہ یعنی کہ جو آپ اگر سٹیج 1 پہ ہیں, لائک اگر آپ اس سٹیج کو پر ہیں, تو آپ اس سٹیج پہ جاتے جاتے آپ کی ایج 60-70 سال تک جو ہے نا آپ کو اچھا خاصا ٹائم لگ جائے یہاں پہ پہنچنا. اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے, میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں اپنے کلینک پر بھی آتے ہوئے کہ جن کا یہ تھا, میں نے سیریس نہیں لیا اور کوئی اس کے ایکسرسائز اور کوئی چیزیں نہیں کی, تو جس کا نقصان ہی ہوئے کہ 3 سے 4 سالوں کے اندر وہ سٹیج 3 اور سٹیج 4 پہ پہنچ گئی. اس کی سب سے بڑی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جب بھی درد ہوتا ہے پین والی دوائی لے لی, درد والی دوائی لے لی, اس کے بعد ختم خلاص. لیکن ہمیں اس کا پکا حل کرنا چاہیے شروع کے اندر ہی. اچھا, اب ایک ہے کہ ہائلورونک ایسڈ کا انجیکشن, دوسرا ٹوٹلی ریپلیسمنٹ. اب اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو, کسی کو شوگر ہو, وہ تو اس طرح سے نیا جوڑ بھی نہیں ڈلوا سکتا, کیونکہ وہ نیا جوڑ ڈلوائے تو اس کے تو کرین ہی نہیں بنیں گے. جن کو ڈائبٹیز ہو, جن کو شوگر ہو, ان کا تو ویسے ہی کوئی کٹ لگ جائے تو خون نکلتا ہی رہتا ہے, پکتا ہی نہیں ہے, کرین ہی نہیں بنتا ہے. ایسے پیشنٹ کے اندر آپ اتنا کٹ لگا کے نیا جوڑ ڈال دیں تو وہ پکے گا کیسے؟ سو اس کے لیے ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. سو اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں, لیکن اگر یہ اچھے سے ہو جائے, اس کے بعد تھیراپی اچھی ہو جائے, تو اس کے رزلٹ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. اب اگر تو ڈائبٹیز بھی ہے, اگر ایسے ہے کہ کسی بھی کنٹرول نہیں رہتا, تو اب کیا کریں؟ اب جو میتھڈز ہیں نا, جو ہمارے پاس سیف میتھڈز ہیں جو آپ کو ٹرائی کرنے چاہیے, وہ ہیں 2. ایک ہے ڈائٹ, آپ کا کھانا جو گھر میں آپ کھانا کھاتے ہیں. دوسرا ہے ایکسرسائز, ورزش. اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ مجھے کون سی ڈائٹ کھانی ہے, کون سے کھانے کھانے ہیں جس سے میرا یہ کارٹلیج کا ڈیمیج ایک تو سلو ہو جائے, اور دوسرا اوور آل جو میرے گھٹنے کے ارد گرد کے پٹھے ہیں, جو ہڈیاں ہیں, یہ امپروو ہو جائیں تاکہ میرے گھٹنوں پہ وزن آنا کم ہو جائے. سو اس کے لیے ایک تو کیا کرنا ہے, انہیں وزن کم کرنا ہے, وزن کو کنٹرول کرنا ہے. وزن کم کرنے کے لیے ڈائٹ سب سے اچھی ہے, ڈائٹنگ سے آپ کا وزن کم ہو. وزن کم کرنے کے لیے کون سی ڈائٹ لینی چاہیے, اس پہ تو میں پوری ویڈیو بعد میں بناؤں گا ڈیٹیل میں, کیونکہ ابھی بنائی تھی یہ ویڈیو بڑی لینتھی ہو جائے گی. سو اس میں لازم بناؤں گا, آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, کیونکہ اس چینل کے اوپر لازمی ویڈیو آئے گی کہ گھٹنوں کی گریس ہے جن کو پرابلم ہو, میں وزن کم کرنے کا کیا طریقہ ہے. سو ایک تو آپ نے اپنی ڈائٹ ٹھیک کرنی, دوسرا آپ نے ایکسرسائز اپنی ٹھیک کرنی ہے. ہر طرح کی ایکسرسائز نہیں کرنی. اب اس میں ہمیں کون سی ڈائٹ لینی چاہیے, اس پہ نا میں نے بڑی ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنائی ہے. اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں یا میرے چینل کے اوپر سرچ کر لیں کہ گھٹنوں کی گریس کے لیے بہترین غذا کون سی ہے, ابھی تک تو 2 لاکھ بندہ اس کو دیکھ چکا ہے. سو یہ بہت زبردست ویڈیو ہے, اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے. ایک تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے کون سے کھانے کھانے ہیں, آپ کو اپنا مسئلہ سمجھ آئے گا اس کے اندر. دوسرا, ہم نے کون سی ایکسرسائز کرنی ہے, اس کے لیے بھی میں نے پوری ڈیٹیل سے الگ سے ویڈیو بنائی ہے کہ گھٹنوں کی گریس کے لیے بہت اچھی کون سی ایکسرسائز ہے. اگر آپ اپنے گھٹنے کو ہلا کے ورزشیں کر رہے ہیں نا, تو گھٹنوں کے بیچ میں ایک تو ربڑ کی ہے, تو جب وہ ہلے گا تو رگڑ کے اتنی گندی پین ہوگی اس سے, اور یہ مسئلہ جو آپ کا سٹیج 1 ہے یہ سٹیج 4 پہ پہنچ جائے گا, اور بڑی جلدی پہنچ جائے گا اگر آپ نے غلط ورزشیں کی. اور ایک آخری اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو بہت لوگ غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر گھٹنوں کے گریس پر پرابلم ہے تو آپ کو واک کرنی چاہیے یا سائیکل چلانا چاہیے. یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اتنے لوگ غلط
ایکسرسائز سے اور واک کر کر کے اپنے گھٹنوں کا حشر کر لیتے ہیں. آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے کہ گھٹنوں میں اگر گریس کا پرابلم ہے تو مجھے واک کرنی چاہیے, سائیکل چلانی چاہیے. اگر میں ابھی کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ واک نہ کریں اور سائیکل چلا لیں, سائیکل نہ چلائیں اور واک کریں, یہ تو بات ختم ہوگی. بٹ اس کا جو ایویڈنس ہے نا کہ کس طرح سے کیا اسی لاجک کیا ہے اس کے اندر, تو میں نے وہ بڑی ڈیٹیل میں اس کے اندر بتایا. سو اگر آپ کو گھٹنوں کی گریس کا پرابلم ہے, گھٹنوں کے کارٹلیج کا پرابلم ہے, تو فضول میں خام خواہ دوائیاں ٹیکے ان چکروں میں رہنے کے بجائے ورزشیں کریں اور صحیح ورزشیں کریں, صحیح ڈائٹ لیں, کھانے لیں جن میں آپ کو پروٹینز ملے, جن میں آپ کو کولیجن ملے. یہ اتنے مشکل الفاظ ہیں. آپ کولیجن کیا ہے, اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کے اتنے آسان الفاظ میں نے اس ویڈیوز کے اندر بتایا. آپ نے وہ لازمی دیکھنی ہے. کوئی کوشچن نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ اپنا ایشو ڈائریکٹلی میرے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو میں نیچے واٹس ایپ نمبر دوں گا, اس کے پر رابطہ کر کے آپ نے اپنی اپائنٹمنٹ بک کرا لینی ہے. تو ہم ویڈیو کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں. ویڈیو کنسلٹیشن کی فیس ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ ملتان سے ہیں, ملتان کے نزدیک کسی علاقے سے رہتے ہیں, تو پھر آپ میری کلینک پہ وزٹ کر سکتے ہیں. ہم ڈائریکٹلی میں آپ کو وہاں پہ اسیس کر لوں گا, اور جو بھی آپ کی تھیراپی بنتی ہوگی یا جو بھی آپ کو ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اس کے اکارڈنگ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھٹنوں کے پرابلم کے بارے میں کچھ سمجھیں کہ آپ کو جو پرابلم ہے وہ سٹیج 1 پہ ہے, 2 پہ, 3 پہ, 4 پہ, کون سی سٹیج پہ. اپنی سٹیج کے حساب سے اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں. آسٹیو آرتھرائٹس, گھٹنوں کی جو گریس کا پرابلم ہے, اس میں ہر مریض کا ایک ہی پروٹوکول نہیں ہوتا, سب کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے. جن کو سٹیج 1 ہو وہ واک کر سکتے ہیں, سٹیج 3 اور 4 والوں کو واک نہیں کرنی چاہیے, اس سے پرابلم اور زیادہ بڑھ جائے گی, سائیکلنگ کرنی چاہیے. یہ سب چیزیں آپ جو ریگولر ویڈیوز ہم میں دیکھ سکتے ہیں. کسی بھی قسم کا کوئی کوشچن نیچے کمنٹ میں بتائیں, ڈسکرپشن میں ساری لنکس دوں گا, آپ نے ہم پہ کلک کر کے ویڈیوز کو دیکھ لینا ہے. اگر کوئی لنک میں مس کر دوں تو آپ چینل پہ سرچ کر لیجئے گا, اور آپ نے اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ یہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں اویئرنیس دے سکیں کہ وہ ہمیں دوائیوں کے چکروں میں نہ پڑی رہیں. کچھ کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر دوائی سے آپ کو وقتی طور پہ درد میں ریلیف مل جاتا ہے, جب درد بہت زیادہ ہو تو پھر ہمیں دوائی لینی پڑتی ہے. لیکن کوشش کریں کہ ڈائٹ ایکسرسائز کی مدد سے اپنے گھٹنوں کے گریس کے پرابلم کو سلو ڈاؤن کریں, اس کو بڑھنے نہ دیں. اور اگر کوئی شخص کہے نا کہ میں جی آپ کو ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں اس سے گھٹنوں کی گریس بالکل ٹھیک ہو جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی تک تو ایسا پاسبل نہیں ہے. آنے والی ٹائم میں شاید کارٹلیج ریجنریشن کے جو آپریشنز ہیں وہ آ جائیں تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. اس پہ ڈیٹیل پہ بعد میں ویڈیو بناؤں گا, کیونکہ آلریڈی ہماری ویڈیو بہت لینتھی ہو چکی ہے. کارٹلیج ریجنریشن بھی ایک ایسا سین ہو سکتا ہے کہ جس کی مدد سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں جو جہاں سے کارٹلیج کھسک گئی ہے, کٹ گئی ہے, خراب ہو گئی ہے یا پھر رگڑ گئی ہے, اس جگہ کو فل کر دیا جائے. سو ابھی تو اس طرح کے آپریشن بہت زیادہ نہیں ہوتے, زیادہ ٹوٹل کی ریپلیسمنٹ کے ہی ہوتے ہیں. باقی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھے بتائیے گا, میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر آپ کو ویڈیو بنا کے دوں. اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل پر سبسکرائب نہیں کیا, اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.